بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ بچہ جانتا ہے کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور آپ کا بغض نفاق کی علامت ہے، لیکن جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں بغض ہوتا ہے، وہ طرح طرح کی تعویلات گھڑتے ہیں اور اپنے بغض کے اظہار کے لیے، خبث باطن کے اظہار کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا ہیلوں بہانوں سے انکار کرتے ہیں اور ان کی فضیلتوں کو اور ان کی خصوصیات کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ صحیح مسلم شریف کی اس روایت پہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ان لوگوں کے، ان ناسبیوں کے اعتراضوں کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلے یہ جو حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر 240 ہے، اس حدیث کی سند پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے، اور پھر اس حدیث کے متن کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن پاک کے معارض ہے۔ تو پہلے ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سی کتب میں ہے اور اس کی سند کس طرح سے آئی ہے۔ مسلم شریف میں جو حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ لعہد النبی الامی الیہ انہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے جانوروں کو پیدا کیا، کہ مجھ سے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ مسلم شریف میں حدیث نمبر 240 ہے۔ جامع ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً بھی مروی ہے، اور اسی طرح سنن نسائی صغریٰ کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 114 ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ سیاستہ کی ان 4 کتب میں، کتب ستہ میں سے ان 4 کتب میں موجود ہے۔ اس روایت میں ایک راوی ہیں جو تابعی ہیں، عدی بن ثابت، ان کے حوالے سے مفتی کامران نے یہ اعتراض کیا کہ ان کے اوپر شیعیت کا الزام ہے، لہٰذا اس روایت کی سند پہ کلام ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ تمام تر محدثین نے، اصحاب جرح و تعدیل نے، عدی بن ثابت کو 116 ہجری ان کا سن وفات ہے، ان کو تمام تر محدثین نے، اصحاب جرح و تعدیل نے ثقہ راویوں میں شمار کیا ہے، اور ساتھ یہ بعض محدثین نے کہا ہے کہ ان کے اوپر شیعیت کا الزام ہے، لیکن ابن حجر عسقلانی نے اس چیز کی خود وضاحت کر دی کہ جب بھی امام مسلم یا کتب ستہ میں ان سے روایات آتی ہیں تو وہ روایات ان سے لی جاتی ہیں کہ جو ان کی بدعت کو، جو شیعیت کی یا رافضیوں کی بدعت کو نفع نہیں دے رہی ہوتی، جو ان کی بدعت کے خلاف ہوتی ہیں، وہ روایات آتی ہیں، تو اس سے ان کی بدعت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو روایت ہے یہ بالکل صحیح بھی ہے، اور یہ ابن حجر عسقلانی کے بقول شیعیت کے مذہب کو اور ان کی بدعت کو فائدہ نہیں دے رہی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عدی بن ثابت، ان کے اوپر شیعیت کا الزام ہے، اس کے باوجود وہ ثقہ راوی ہیں، تمام تر اصحاب جرح و تعدیل نے ان کو ثقہ شمار کیا ہے، اور صحیح مسلم شریف کی اس حدیث کو شیخ زبیر علی زئی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور تمام تر محدثین کے نزدیک یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور صحیح کیوں نہ ہو کہ اس کے اور شواہد بھی موجود ہیں۔ اور دوسرا، پھر جب سوال کرنے والے نے آگے سے یہ سوال کیا کہ اگر اس حدیث کی سند پر ہی کلام ہے اور آپ کے بقول یہ قرآن پاک کے متن کے بھی برخلاف ہے، تو پھر اس حدیث کو امام مسلم لائے کیوں ہیں؟ تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی سے علمی خیانت کی ہے مفتی کامران نے۔ انہوں نے جواب دیا کہ امام مسلم، ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کسی روایت کو لاتے ہیں، جو اصح روایات ہوتی ہیں انہیں پہلے لاتے ہیں، پھر ان کی تائید میں دوسری روایات لے آتے ہیں، حالانکہ امام مسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ان کی شرائط میں سے یہی ہے کہ وہ جو ان کی شرائط پہ پورا اترنے والے راوی ہوتے ہیں انہی کی روایات کو لیتے ہیں، اور وہ ان شرائط کے برخلاف جو بھی روایت ہوتی ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس نے، مفتی کامران نے کہا کہ اس لیے امام مسلم اس روایت کو لے آئے کہ چونکہ انہوں نے انصار کی محبت کو ثابت کرنا تھا کہ انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے، تو اس لیے اس روایت کو تقویت دینے کے لیے یہ روایت لائے ہیں۔ تو پہلی چیز تو میں آپ کو یہ جواب دے دوں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ انصار کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے، لیکن حضرت علی کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ تمام تر صحابہ کرام
جس طرح ان سے محبت لازمی ہے اور وہ ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح ان صحابہ میں علی بھی شامل ہیں، لہٰذا یہ علی کی کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے۔ آپ نے یہ چیز ثابت کرنے کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ امام مسلم اس روایت کو انصار کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے لے کے آئے ہیں، اس روایت کی تائید میں لے کے آئے ہیں، تو جو انصار کی محبت والی روایت ہے اس میں بھی راوی عدی بن ثابت ہیں، ان کے اوپر شیعیت کا الزام ہے، لیکن یہ خود ہی روایت کر رہے ہیں کہ انصار کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے اور انصار سے بغض یہ منافقت ہے۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے اور اس کو امام مسلم پہلے لے کے آئے ہیں، لیکن اس میں بھی عدی بن ثابت موجود ہے۔ تو اگر عدی بن ثابت کی وجہ سے انصار والی روایت قبول کی جا سکتی ہے تو پھر مولا علی والی روایت بھی قبول کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اس میں حضرت علی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، یہ بھی ناانصافی والی بات ہے۔ اس میں حضرت علی کی خصوصیت ہے، بے شک تمام تر صحابہ کرام ان کی محبت یہ لازمی ہے، جس طرح کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں ہے کہ صحابہ کرام کی محبت تم پہ لازم ہے، صحابہ کرام کی تعظیم کرنا تم پہ لازم ہے، اور حضور کی ایک حدیث ہے کہ تم صحابہ کس سے محبت رکھو میری محبت کی وجہ سے، اور ان سے بغض میرے بغض کی وجہ سے، جو بھی رکھے گا تو رکھے گا۔ تو اس طرح کی بہت ساری روایات جو تمام تر صحابہ کرام کے بارے میں ہیں کہ ان کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے اور ایمان کی صحت کی علامت ہے، تو یقیناً ایسا ہے۔ تو انصار بھی تمام تر صحابہ کرام میں شامل ہیں، اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی محبت کو خصوصی طور پہ ایمان کی علامت قرار دیا ہے اور ان کے بغض کو منافقت قرار دیا ہے۔ تو چونکہ تمام تر صحابہ کرام ان کی محبت عام تھی، وہ ایمان کا حصہ تھی، یہ عام ہے، تو یہ برسبیل ترقی من العام الی الخاص، یعنی عام سے خاص کی طرف ترقی کرنے کی سبیل کے تحت عام سے اخص کی طرف ترقی کرتے ہوئے یہ بلاغت کا ایک قاعدہ ہے، اور یہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پہ کسی خاص کی شان کو واضح اور نمایاں کرنا ہو۔ تو تمام تر صحابہ کرام کی محبت عام ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے، یہ بات عام ہے۔ تو ان صحابہ کرام میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ انصار بھی صحابہ تھے لیکن ان کی محبت کو حضور نے تمام صحابہ میں سے ممتاز کر کے بیان کیا کہ ان کی محبت ان سے خاص کر محبت رکھنی ہے، ان کا معاملہ الگ سے رکھنا ہے، ان کے نفاق سے خاص کر کے بچنا ہے، تمام صحابہ سے ہی محبت رکھنی ہے تم ایمان کی سلامتی اگر چاہتے ہو، لیکن انصار کا جو مرتبہ ہے، ان کا جو مقام ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ ان کی محبت یہ اور زیادہ خاص ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ خاص الخاص کر کے یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور پھر ان انصار میں حضرت علی شامل تھے، تو ان انصار صحابہ کرام میں سے بھی حضرت علی کو خاص کر دیا، تو یہ اخص ہے، عام ہے، صحابہ کرام کی محبت عام ہے، انصار کی محبت خاص ہے، اور حضرت علی کی محبت اخص الخاص ہے کہ علی کی محبت کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے اور علی کی خصوصیت سب سے الگ ہے، اور علی کا درجہ ما وراء الورا ہے، اس لیے علی کی محبت خصوصی طور پہ تم سب پہ لازم ہے۔ اسی لیے امام قرطبی نے انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ حضرت علی کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی یہ شان صرف علی کی نہیں ہے کہ ان کی محبت ہی ایمان کا حصہ ہو، جس طرح مفتی کامران کہتا ہے کہ دیکھیں اس طرح سے کہہ دینا کہ صرف ایک ہی بندہ ایمان ہے باقی کسی سے محبت نہ کی جائے، تو یہ کہنا کہ لوگ اس سے یہ استدلال کریں گے کہ اور کسی کی محبت ضروری نہیں ہے، صرف علی کی ضروری ہے، حالانکہ یہ استدلال کیا نہیں جا سکتا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر تو رسول اللہ کے بعد جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہیں، پھر کسی اور سے محبت کا تقاضا ہی نہ کیا جاتا۔ تو رسول اللہ کی محبت کے بعد حالانکہ تمام انبیاء کی محبت بھی لازمی ہے، صحابہ کی محبت بھی لازمی ہے، تو ایسا بالکل بھی کوئی نہیں سوچ سکتا کہ کسی ایک کی محبت اس طرح سے ہو۔ اگر ایسی شان ہوتی تو پھر رسول اللہ کی ہوتی کہ ان کے علاوہ کسی اور سے محبت نہ کی جاتی، صرف انہی کی محبت بخشوانے کے لیے کافی ہوتی۔ حالانکہ اگر کوئی بندہ رسول اللہ سے محبت رکھے اور جتنی مرضی محبت رکھے، اگر وہ باقی کسی بھی نبی کے ساتھ نفرت کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ بالکل بھی آپ کا جو آپ نے بات بیان کی ہے یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اور یہ آپ کا خیال درست نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہم حضرت علی کی خصوصیت کا یہ انکار کر دیں کہ اس سے لوگ یہ استدلال پر دیں کہ صرف علی کی محبت لازم ہے باقی صحابہ کی لازم نہیں ہے، اس وجہ سے حضرت علی کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ محبت حضرت علی کے ساتھ خاص تو نہیں ہے، تمام تر صحابہ کرام کی محبت یہ ضروری ہے اور ایمان کا حصہ، اور بالخصوص انصار کی محبت بھی ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ضرور ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ تو امام قرطبی نے ان کی خصوصیت کہا، خصوصیت کیوں ہے، ان کی شان کیوں ہے؟ ان کی خصوصیت اس لیے ہے کہ یہ انصار میں سے حضرت علی کو انصار میں سے بھی مختص کیا گیا ہے، اور
یہ جو روایت ہے اس کی تائید ہوتی ہے جی بہت ساری روایات کے ساتھ۔ اب آپ صحابہ سے پوچھیں تو صحابہ کرام نے بھی مؤمنین اور منافقین کے درمیان فرق کرنے کا معیار خود انصار نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار کیا ہے۔ خود انصار ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کا معیار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے ہیں، جس طرح جامع ترمذی کے اندر 3717 نمبر حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں انا کننا لنعرف المنافقین نحن معشر الانصار ببغضهم علی بن ابی طالب، کہ ہم انصار صحابہ کرام منافقین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض سے پہچانتے تھے۔ اور یہ روایت حضرت ابو ذر سے بھی ہے مستدرک حاکم کے اندر، اور اسی طرح خطیب بغدادی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اور یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ سے طبرانی اوسط میں بھی، اور اسی طرح مجمع الزوائد میں بھی حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی ہے۔ تو گویا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور جابر بن عبداللہ کی روایت میں یہ ہے کہ، اور حضرت ذر کی روایت میں یہ ہے کہ ہم منافقین کو 3 نشانیوں سے پہچانتے تھے۔ نمبر 1 تکذیبہم اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور رسول کی تکذیب کرتے تھے۔ نمبر 2 وہ نمازیں ترک کرتے تھے۔ اور نمبر 3 وہ حضرت علی سے بغض رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام بھی اللہ اور رسول کی تکذیب اور نمازوں کے ترک کے بعد جس چیز کو ایمان کا معیار اور ایمان اور نفاق کے درمیان فرق قرار دیتے ہیں، وہ انصار صحابہ جن کی محبت خود ایمان اور نفاق کے درمیان فرق ہے، وہ انصار صحابہ بھی حضرت علی کی محبت کو ایمان اور نفاق کے درمیان نہ صرف فرق قرار دیتے ہیں بلکہ اس سے وہ ایمان اور نفاق کے درمیان تمیز کرتے ہیں۔ تو گویا یہ انصار صحابہ کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محبت ہمارے لیے بھی اتنی ضروری ہے کہ ہم میں سے بھی ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم میں سے بھی کوئی بندہ علی سے محبت، دین کی محبت نہیں رکھتا تو وہ بھی منافق ہوگا، اور صحابہ میں سے بھی اگر کوئی بندہ ہو تو اس کے لیے بھی انصار صحابہ کرام نے یہ ضابطہ بنایا ہے۔ تو اب آپ نے یہ جو کہا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے کہ ایک بندے کی محبت کو ایمان قرار دے دیا جائے، اس کے بغض کو نفاق قرار دے دیا جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل بھی یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن تو جو قربانی کا جانور ہدی ہوتا ہے اور جو قلادہ ہوتا ہے اس جانور کو بھی شاعر اللہ کہتا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شاعر کی عزت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، تو یہ دل کے تقوی میں سے ہے۔ تو ایک جانور کی عزت تو ایمان کا معیار ہو، ایک جانور کی عزت تو تقوی کا معیار ہو، ایک جانور کی عزت تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو، ایک جانور کی تعظیم اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو، وہ جانور کہ جسے بیت اللہ شریف کے سفر کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ اتنا مقدس ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت رکھنا بھی ایمان کی نشانی ہے اور تقوی کی نشانی ہے۔ تو گویا اگر جانور کی محبت ایمان اور تقوی کی نشانی ہو سکتی ہے تو جس علی کو رسول اللہ سے نسبت ہو، جو رسول اللہ کے برادر ہوں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہا ہو، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مومنین کا مولا قرار دیا ہو، جن کے بغض کو صحابہ منافقت کہتے ہوں، اس علی کی محبت ایمان کی نشانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور اگر صالح علیہ السلام کی قوم کے چند افراد ان کی اونٹنی کو تعظیم نہ کریں، اس کی پونچیں کاٹ دیں، تو ساری قوم وہ بے ایمان ڈکلیئر ہوتی ہے اور ساری قوم کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ تو گویا اللہ قرآن میں جانوروں کی عزت کو بھی بتا رہا ہے، تو جانوروں کی عزت کو بھی ایمان اور کفر کے درمیان بلکہ اللہ نے فرق قرار دیا ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی کی محبت، اب جانوروں کی محبت تو قرآن کے مطابق ہے اور ایمان کا معیار ہے قرآن کے مطابق، اور خود قرآن اسے بیان کر رہا ہے، اور مولا علی کی محبت قرآن پاک کے خلاف ہے۔ لہٰذا یہ آپ رافضیوں کے انکار میں، رافضیوں کی مخالفت میں، ہم تمام تر صحابہ کرام کی محبت رکھتے ہیں، لیکن یہ حضرت علی کا خاصہ ہے کہ تمام تر صحابہ کرام بھی منافقین کو ذکر علی سے پہچانتے تھے، اور مولا کائنات مولا علی شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے، اور مومنین کو حضرت علی کی محبت کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ بے شک تمام صحابہ کی محبت ضروری ہے، اور انصار کی محبت ان صحابہ میں سے بھی ضروری ہے، لیکن غامدی اور کامران شاہد اور اس طرح کے ناسبی لوگ جو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ علی کا حکم بھی باقی صحابہ کی طرح محبت میں نہیں، علی کا حکم باقی صحابہ کی طرح نہیں ہے۔ علی کی محبت کو تو صحابہ بھی ایمان اور کفر کے درمیان نفاق کا معیار ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کا معیار بتاتے ہیں۔ علی کی محبت کو صحابہ کرام اور انصار صحابہ کرام بھی، جن کی اپنی محبت ایمان اور نفاق کے درمیان فرق ہے، وہ جس کی محبت کو کفر و نفاق و ایمان کے اندر فرق قرار دیتے ہیں، پھر اس شخص کی محبت
کتنی ضروری ہوگی۔ اس لیے علی سب سے خاص ہیں، علی کی محبت سب سے ضروری ہے۔ تمام تر صحابہ کرام کی محبت ضروری ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ضروری ہے، لیکن حضور نے سب سے زیادہ زور صحابہ میں سے بھی علی کی محبت پہ دیا، اہل بیت اطہار کی محبتوں پہ دیا۔ اس لیے ان نفوس قدسیہ کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت کرام علیہ السلام کی مودت عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔